471 دن آگ بارود اور خون کے بعد غزہ میں امن، فلسطینی اپنے پیاروں کی رہائی کے منتظر، جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز، حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کر دیا، اسرائیلی فوج کے حوالے، فلسطینی اپنے پیاروں کی رہائی کے منتظر، اسرائیل 90 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، 69 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں۔ آج غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئیں، جنگ بندی معاہدہ نتیجہ خیز ہو گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ سے رہا کیے جانے والے قیدیوں میں امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالیوں میں شامل اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال سے آگاہ کیا، اہم امور پر مشاورت۔ ملاقات میں کہا گیا معاشی بدحالی دور کرنے اور مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائیں۔ صہیونی ریاست نے غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا، رہائشی عمارتیں، ہسپتال، تعلیمی ادارے اور بازار ملیہ میٹ کیے، 22 لاکھ آبادی والی پٹی کو کھنڈر بنا دیا، 15,000 سے زائد بچوں سمیت 46,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں، ہزاروں افراد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دفن ہو چکے، ملبہ ہٹانے میں برسوں لگیں گے، 20 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ غاصب ریاست نے کھانا، پانی اور دوائیں بند کی، لیکن فلسطینی جھکے نہیں، ارض مقدس کا سودا نہیں کیا۔ اہل غزہ کا کہنا ہے دشمن کو جیتنے نہیں دیا، یہی ہماری فتح ہے، جنگ بندی ہماری جیت ہے۔ ہوم گراؤنڈ پر فتوحات کی ہیٹ ٹرک، ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی۔ قومی سپنرز کے سامنے مہمان بیٹرز بے بسی کی تصویر بن گئے۔ 251 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 123 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تمام 10 وکٹیں سپنرز نے حاصل کی۔ ساجد خان کی شاندار بولنگ، 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابرار احمد نے 4 اور نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ویسٹ انڈین بیٹر ایلک ایتھنز کی مزاحمت 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان ٹیم دوسری اننگز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ جومل کی کریئر بیسٹ بولنگ، 7 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی۔ ٹیسٹ سیریز اے سپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ، 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا فیصلے میں قانونی سقم موجود ہیں۔ فیصلہ سنانے والے جج سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر غور۔ کور کمیٹی کو مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ حکومتی مطالبے پر اپنے مطالبات تحریری طور پر بھی دے دیے۔ عالیہ حمزہ نے عدالتی فیصلے کے بعد احتجاج نہ کرنے پر قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ £190 ملین کیس کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کا دوغلا پن کھل کر سامنے آ گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں شرمناک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی مذہب اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ذریعے بانی کی کرپشن کا دفاع کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پی ٹی آئی کے پاس 190 ملین کی کرپشن کا حساب نہیں، جرم چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری بولی عدالت نے فیصلے میں بانی کو بددیانت اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیا۔ غیر ملکی میڈیا دونوں کو کرپٹ میاں بیوی کے القابات سے نواز رہا ہے۔ بانی کے چیلے اور چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آئی۔ ججوں پر دباؤ ڈالنے والوں سے التجا ہے کہ دباؤ ڈالنا بند کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کو سزا، بانی پی ٹی آئی کے گھر پر ذاتی حملہ ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا حکومت کا القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق بیانیہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ حکومت سے مذاکرات جاری ہیں، ان کی پشت پناہی کرنے والوں سے بھی بات کریں گے، اس میں کوئی آر نہیں۔ گمل شوذب نے کہا بانی ڈیل کے لیے تیار نہیں، اس لیے بشرا بی بی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دونوں پر جیل میں بدترین ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں لیکن رویوں میں تبدیلی آ جائے تو بڑی بات ہے۔
JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، صوبے میں کمیشن اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ بانی PTI کی سزا کے بعد PTI نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی سیاسی جماعت بات کرنا چاہتی ہے تو دروازے کھلے ہیں۔ یوب کے علاقے سمباسا میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان بار بار عبوری افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا تھا بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ کر لیا، عام پسند لوگوں کو شر پسندوں سے الگ کر کے کارروائی کی جائے گی۔ خدشہ ہے عام پسند لوگوں کے درمیان کچھ شر پسند گھس گئے ہیں، ضلع کرم میں شر پسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی، متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے رہائش کے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے۔ کرم میں قافلوں پر حملے کرنے والے شر پسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن، جرگہ مشران نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ بگن بازار میں لوگ شدید سردی کے باوجود سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بگن میں بازار اور گھر جل چکے، لوگوں کی فوری آبادکاری کی جائے اور بگن میں جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ لاپتہ افراد کمیشن نے 2024 میں 427 مقدمات نمٹائے، 2251 کیس زیر التوا ہیں۔ گزشتہ سال 379 کیس رپورٹ ہوئے جو 6 سال میں سب سے کم تعداد ہے۔ جبری گمشدگی کے 29 واقعات رپورٹ ہوئے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ ARY نیوز کو موصول۔ دسمبر 2024 میں 2 لاپتہ افراد کی لاشیں ملی، 23 گھروں کو واپس پہنچے، 5 افراد حراستی مراکز اور 4 جیلوں میں پائے گئے۔ کمیشن نے 10 کیس جبری گمشدگی کے نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائے۔ 2011 سے 24 تک 288 لاپتہ افراد کی لاشیں ملی۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں بلوچستان پر جلسے کا اعلان، امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو حقیقی قیادت سے بات کرنا ہوگی، فارم 47 کے ذریعے مسلط لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اور اداروں کو پالیسیاں تبدیل کرنا پڑے گی، طاقت کے زور پر آپ عزت نہیں کروا سکتے۔ بلوچستان گیس آئل کی سرزمین ہے، یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا، ہم بلوچستان کا مقدمہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی لڑیں گے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے افتتاح کی تیاریاں مکمل، وزیر برائے ہوابازی خواجہ آصف کل گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے۔ گوادر کے لیے پہلی پرواز کراچی سے روانہ ہوگی۔ PK 503 کو گوادر کے نئے ایئرپورٹ پر اترنے پر واٹر سیلیوٹ دیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستانی شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ FIA نے انسانی اسمگلنگ کے 3 مقدمات گجرات میں درج کر لیے۔ FIA ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا۔ گجرات کے گاؤں دریا کھٹانا کے 2 ایجنٹ فرار ہو گئے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلاء کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزموں کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے حلقے میں آمد اہل علاقہ کا تانتا بن گیا۔
علی امین گنڈاپور نے عوام کے مسائل سنے. مختلف علاقے کے لوگوں اور عمائدین نے وزیر اعلیٰ KP کو علاقائی مسائل سے آگاہ کیا. سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں سرمایہ کاری کو راغب کرے گا. ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو. کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے. پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا. چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں. ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے. چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. ادارہ شماریات کے مطابق 7 ہفتے میں چینی کی قیمت میں $10 فی کلو اضافہ ہوا. کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں چینی کا ریٹ 1 کلو $150 تک پہنچ گیا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے. زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی. مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ہوئی. چمن، قلعہ عبداللہ اور پرشین کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری. کوئٹہ، چمن شہرہ، کوزک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے. واشد، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے. کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر ہوا. دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل. گلیات باڑہ گلی کے جنگل میں آگ لگ گئی. بڑے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا. تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا. قیمتی درخت جل گئے. بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے والا ہندو یا مسلمان؟ ممبئی پولیس نے بیان بدل دیا. باندرا پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس اہلکار نے بتایا مہاراشٹر کے ضلع تھانے سے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام شریف الاسلام شہزاد ہے اور وہ بنگلہ دیشی شہری ہے. ملزم بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا جس نے اپنا نام بدل کر بجوئے داس رکھ لیا تھا. پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا. گزشتہ روز بھی پولیس نے چھتیس گڑھ کے شہر درگ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے ایک شخص کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا. ملزم کی شناخت آکاش کنوجیا کے نام سے ہوئی. منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے. آج رات خطاب کریں گے. واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی. ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں. بارڈرز آر ٹائم ہومین کہتے ہیں کہ کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے. پابندی سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا. امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات سے ٹک ٹاک نے کام کرنا بند کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حلف اٹھانے کے بعد ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں. امریکی حکومت نے ٹک ٹاک پر قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پابندی لگائی ہے. جنوبی کوریا میں معطل صدر کی حراست میں توسیع پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا. مشتعل حامیوں نے عدالت کی بلڈنگ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا اور فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا. پولیس نے عدالت پر حملے کے الزام میں 46 افراد کو گرفتار کر لیا. ایکسپو سینٹر میں لائیو اسٹاک نمائش کا آخری روز. شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی. نمائش میں لائے گئے جانور بچوں کی توجہ کا مرکز. سونا، چاندی اور جھوک سیال جیسے لازوال ڈراموں کے خالق منو بھائی کی برسی. 1950 میں صحافت سے کریئر کا آغاز کرنے والے منو بھائی نے شاعری، ڈرامہ نگاری اور کالم نگاری میں اپنے فن کا لوہا منوایا. پنجابی شاعری میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا. اور گلوکارہ مہناز بیگم کو دنیا سے گزرے 12 برس بیت گئے. ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے 2500 سے زائد نغمات اور غزلوں کو اپنی دلکش آواز سے سجایا. مہناز بیگم کو نگار ایوارڈ اور تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا.